تفتیشی اداروں میں افسران کے تبادلوں پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا۔ افسروں کے تبادلوں سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے۔ احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ حکومتی مداخلت سے شواہد ضائع ہونے اور پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج 1 بجے سماعت کرے گا۔ اگر تاثر کی بنیاد پر سو موٹو لیا گیا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ساکھ کے لیے تباہ کن ہوگا۔ کیا انتقام کے لیے لگائے گئے افسران کو نہیں ہٹانا چاہیے؟ تاثر کی بنیاد پر لیا گیا نوٹس شیطان کی آنت ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا رد عمل۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلد قوم کو آگاہ اور اعتماد میں لیں گے۔ بلوچستان حکومت خطرے میں۔ حکومتی اتحاد نے اپنی ہی حکومت کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی تحریک پر 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جوابی ایکشن۔ 2 صوبائی وزراء، 1 مشیر، 3 پارلیمانی سیکرٹریز کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، حکومتی ترجمان کو یقین۔ اگر آج ہمارے ساتھ لوگ نہ ہو، ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد پیش کریں، اس طرح پیش کریں۔ دوستوں کا ساتھ ہے اور ہم نے یہ پہلا سٹیپ لیا ہے اور انشاءاللہ اسی بلوچستان کی بہتری کے لیے لے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس طرح ہمارا ان کے ساتھ ایک رابطہ پہلے تھا، اس دوران تھا، اور جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ اب مکمل ضرور ہوں گی۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بہتری کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ یار محمد رند نے کہا عبدالقدوس بزنجو کے طرز حکمرانی سے اختلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں بی این پی بینگل اور جے یو آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ نور جہاں کے مطابق مجید بریگیڈ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان خودکش حملوں کے لیے خواتین کو تیار کر رہے ہیں۔ نور جہاں نے کنفیس کی ہے کہ اسے مالی معاونت جو ہے وہ حاصل تھی۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست را ملوث ہے۔ خواتین کی برین واشنگ کر کے انہیں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تربت میں گھر سے خاتون کو ساتھی سمیت گرفتار کیا۔ 6 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔ ملزمہ نور جہاں نے بتایا خواتین کو خودکش حملوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ نور جہاں کو دبئی سے ندیم نامی شخص پیسے بھیجتا تھا۔ برطانیہ، یورپی اور خلیجی ممالک میں بیٹھے لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کی پریس کانفرنس۔ مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا، صرف ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ گئی اور کہے میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ بھی چلا گئی۔ سرکاری جس کو پیسے کی بیماری ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو۔ واقعی زرداری تم نون لیگ پہ بھاری ہو۔ عمران خان کی مریم نواز سے متعلق توہین آمیز گفتگو یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ سیکیورٹی اداروں پر پھر تنزیہ وار۔ میری حکومت گرانے میں سب شامل تھے۔ آزادی مارچ میں فوجی اور پولیس اہلکار اپنے گھر والے بھیجے۔ سرکاری ملازمین کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ وزارت عظمیٰ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ زرداری کو پیسے کی بیماری ہے۔ حکومت کے آگے سمندر، پیچھے عمران خان کھڑا ہے۔ گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب۔ گجرانوالہ جلسہ بد نظمی کا شکار، 1 کارکن زخمی۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور جلسہ انتظامیہ آپس میں ہی لڑ پڑے، ایک دوسرے کو تھپڑ اور ڈنڈے برسا دیے۔ شہر میں عمران خان کے پوسٹرز پر سیاہی پھینک دی گئی۔ انصاری برادران کو لوٹا لکھ دیا گیا۔ لاہور میں عمران خان کا وکلا تقریب سے خطاب بھی بد نظمی کا شکار۔ وکلا کی دھکم پیل، کپتان کے لیے خطاب کرنا مشکل ہو گیا۔ عمران خان بیچارہ اب کہیں کا نہیں رہا، مریم نواز کا رد عمل۔ نائب صدر نون لیگ کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ کی عوام نے اسے مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کی عقل ختم ہو چکی،
کپتان میں عقل ہوتی تو عوام دشمن معاہدوں پر آنکھیں بند کر کے دستخط نہ کرتے. عمران میں عقل ہوتی تو فرح گوگی کے ذریعے کرپشن کرتا. توشہ خانہ کے قیمتی تحفوں میں خیانت نہ کرتا. مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر، اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جب تک ایسے ہماری مائیں، ہماری بہنیں موجود ہیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جائیں مٹ جاتی ہے. یہ ملک شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے محفوظ ہے. سیلاب ہو، طوفان یا کوئی زلزلہ، ہر مشکل میں پاک فوج سامنے آتی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہداء اور غازیوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. 48 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. 7 افسران، 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 30 سپاہیوں کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا. بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ، ہم منصب سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، خطے کی سیاسی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. امریکی وزیر خارجہ نے کہا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات. اقوام متحدہ کے تحت فوڈ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے. نواز شریف سے لندن میں نون لیگ کے ایم شاستہ ملک اور علی پرویز ملک کی ملاقات. سعد رفیق، اسحاق ڈار بھی شریک. نواز شریف کا پرویز ملک کی وفات پر تعزیت کا اظہار. حکومت بدلی، وزیر اعظم بدلا، مگر ڈالر کی اڑان تھم نہ سکی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری کر لی. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپیہ 65 پیسے مہنگا، 198 روپے 39 پیسے پر بند. دوسری طرف اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 300 پوائنٹس اضافہ، 43,026 پر بند. ڈالر کو لگام ڈالنے کے لیے حکومت کے اہم فیصلے. لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی کا فیصلہ. کاسمیٹکس کا سامان درآمد کرنے پر بھی پابندی ہوگی. امپورٹڈ گاڑیوں، لگژری واٹر بوٹس، امپورٹڈ موبائل فونز، قیمتی گھڑیوں پر درآمدی ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز. 1800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی میں 100% اضافہ متوقع. لگژری موبائل فونز پر ڈیوٹی 2 گنی کرنے کا امکان. امپورٹڈ ٹائلز پر ٹیکس ڈیوٹی 50% بڑھانے کی تجویز. لیکن جب حکومت انڈرمائن ہونا شروع ہو جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب آ گئے، فلانے آ گئے، تو پھر معاملے نہیں چلتے. پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہوگا کہ اس حکومت کو چھوڑیں اور پھر عوام کو موقع دیں. حکومت و اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ مدت پوری کریں گے. معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے کیے جائیں گے. اتحادی جماعتیں بھی تمام فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دیں گی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قطر میں مذاکرات کا پہلا دور. پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات 25 مئی تک جاری رہیں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کا 7واں جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل کرنے پر اتفاق. آئی ایم ایف سے مذاکرات اگلے ہفتے طے پانے کا امکان. ترجمان وزارت خزانہ. پی ٹی آئی کا ایک اور بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا. پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 3 ارب کی کرپشن کا انکشاف. ادویات، طبی اور آئی ٹی آلات کی خریداری میں 1 ارب 45 کروڑ کی خرد برد. تعمیراتی منصوبوں میں 1 ارب 39 کروڑ 20 لاکھ روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں. 600 سے زائد ملازمین کی بھرتیوں میں سرکاری خزانے سے 47 کروڑ 85 لاکھ روپے وصول کیے گئے. فرح خان اور شوہر کے خلاف ناجائز اثاثہ جات کیس کی تحقیقات جاری. فرح خان کے نام 12، شوہر کے نام 7 لگژری گاڑیاں رجسٹرڈ. نیوز تفصیلات سامنے لے آیا. فرح خان نے اتنی دولت کیسے بنائی؟ سوالات اٹھنے لگے. کوہاٹ جلسے میں خلاف رائٹنگ پر عمران خان شہریار آفریدی پہ برہم.
شہریار آفریدی نے غصہ لائٹنگ کے ٹھیکیدار پر نکال دیا. پی ٹی آئی رہنما کی درخواست پر لائٹنگ کے ٹھیکیدار کے خلاف پولیس کا ایکشن. پولیس نے گزشتہ رات سے تھانے میں بٹھا رکھا ہے. شہریار آفریدی انتظامات کے 35 لاکھ روپے بھی نہیں دے رہے. متاثرہ ٹھیکیدار کا ویڈیو بیان. وزیر اعلیٰ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. حکومتی امور اور کابینہ سازی پر تبادلہ خیال. حمزہ شہباز نے کہا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کروں گا. عمران نیازی اس کے حواریوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہی عناصر معیشت تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں. صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہیں ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے. صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد انتخابی اصلاحات پر حکومت سے بات کر سکتے ہیں. فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے. قانونی ٹیم نے واضح کر دیا. عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو مرضی کر لے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی رہیں گے. اویس لغاری نے کہا صدر مملکت پنجاب میں آئینی بحران میں رکاوٹ نہ بنے. چودھری پرویز الہی سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال, آئندہ کی حکمت عملی اور قانونی آپشنز پر مشاورت. حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کی مضبوطی کی جانب قدم ہے. ملک سے لوٹاکریسی کا کلچر ختم ہونا چاہیے. اعلیٰ عدلیہ قوم کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے. آئی جی سندھ مشتاق مہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. کامران افضل کو آئی جی سندھ کا اضافی چارج دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ سے قائم مقام آئی جی کی ملاقات. امن و امان بہتر بنانے کا حکم. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات. مراد علی شاہ نے دہشت گردی کی حالیہ لہر, امن و امان پر بریفنگ دی. کراچی سمیت صوبے بھر میں امن دشمنوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے, وزیر اعظم کی ہدایت. عمران نیازی کی حکومت کا جس شعبے پہ سایہ پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا, اور اب عمران نیازی صاحب ایسے تقریریں فرما رہے ہیں کہ جیسے سیاست میں کوئی نیا نویلا دلہا وارد ہوا ہے. یہ تو ایک پروفیشنل دلہا ہے جو ہر شادی میں ناکام ہوتا ہے. عمران خان بتائیں ملک کو دیوالیہ کیوں کیا؟ جلسوں میں ناچ گانے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. عمران خان نے سی پیک کے خلاف سازش کی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ پی ٹی آئی حکومت کی نالائکی ہے. عمران خان ذہنی معذور, جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹے بیانیے سے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. اپنی کارکردگی پر ایک لفظ نہیں بولتے. وفاقی وزیر شازیہ مری کی پریس کانفرنس. فیصل کریم کنڈی نے کہا عمران خان جلاؤ گھیراؤ چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات کا بل آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش ہوگا. کچھ اصلاحات بجٹ سے پہلے, کچھ بعد میں ہوں گی. وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر نومبر تک عام انتخابات ممکن نہیں. الیکشن کمیشن سے 7 ماہ کا وقت مانگا ہے. سندھ حکومت کا مزدور کارڈ شروع کرنے کا اعلان. صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ مزدور کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بڑا پروجیکٹ ہے. صوبے میں اس وقت 6.25 لاکھ کے قریب مزدور رجسٹرڈ ہیں. نادرا کے ساتھ 1 کروڑ روپے کا معاہدہ سائن کر لیا.